بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف سیرت سیریز، اور آج ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ظلم ہوا کرتا تھا اس کو ڈسکس کریں گے، اور آج ہم ذکر کریں گے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے واقعے کے بارے میں کہ کس طرح سے ان پہ ظلم ہوا کرتا تھا۔ اور چونکہ غلام طبقے کے اوپر ذرا زیادہ ظلم ہوا کرتا تھا قریش کے اندر جب اسلام آیا تھا، تو ہم اسی کے اوپر ذکر کریں گے آج۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بازار سے ان کا گزر ہوا، تو جب وہ بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ظلم ہوتا ہوا دیکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ اچھا، ظلم کس قسم کا ہوا کرتا تھا؟ اس کی ہمیں کچھ مثالیں ملتی ہیں، جن میں سے دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹھا دیا جاتا تھا، تپتی ہوئی گرم ریت کے اوپر، اور کبھی ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھیے جاتے تھے، گرم پتھر، تپتی ہوئی ریت پہ گرم ریت کے اوپر لٹھا دیا جاتا۔ جسٹ امیجن کیا وہ خطرناک ان کے اوپر ٹارچر ہوتا تھا، تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹھا دیا قریش عرب کی ان صحراؤں کے اندر، اور اس کے اوپر گرم پتھر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیے جاتے تھے۔ تو یہ ان کے اوپر ٹارچر ہو رہا ہوتا تھا۔ اور ایک دفعہ جب بازار میں ان کو بالکل لٹھایا ہوا تھا اور ان کے اوپر سخت ٹارچر ہو رہا تھا، اور ان کو کرتا کون تھا؟ ان کا مالک، ان کا آقا، چونکہ وہ غلام تھے تو ان کا آقا کا نام تھا امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف ان کے اوپر ٹارچر کرتا تھا، اور امیہ بن خلف اس وقت ایک سردار تھا، چونکہ وہ پاور ہولڈ کرتا تھا، سردار تھا، اور ساتھ میں ایک ویل نون تاجر بھی تھا۔ تو امیہ بن خلف ایک دفعہ بازار کے اندر ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا، بہت سخت قسم کا۔ تو اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بازار سے ذرا گزر ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، اور امیہ بن خلف سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اس بارے میں۔ تو جب انہوں نے یہ سوال کیے تو اس کے بعد امیہ بن خلف فوراً سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اتنی بلال سے پسند ہے، اتنا وہ ہے، تو خرید کیوں نہیں لیتے بلال کو؟ تو انہوں نے کہا پھر قیمت بتاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی فوراً رضامندی ظاہر کر دی اور کہا قیمت کیا ہے؟ جب قیمت کے بارے میں پوچھا تو پھر امیہ بن خلف نے کہا کہ 5 اقیہ۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً پیمنٹ کر دی بنا کسی جھجک کے۔ تو امیہ بن خلف ذرا تھوڑا سا شوق ہوا، اس نے کہا کہ یہ تو تم نے کیسا سودا کیا؟ تم اگر اس کی 1 اقیہ قیمت بھی لگاتے میں جب بھی تمہیں بیچ دیتا، جب بھی تمہیں دے دیتا بلال کو۔ تو اس پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ اگر تم اس کی 10 اقیہ بھی قیمت لگاتے تو میں بلال کو آپ سے خرید لیتا، بلال کو تم سے خرید لیتا۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے ان سے رہا نہیں کیا اور فوراً ان کو چھڑا لیا، اس ظلم کو ان سے برداشت نہیں ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ تو پھر وہ اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں، اور اقیہ اس طرح سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک اقیہ جو ان کا اقیہ بن خلف جو ان کا وہ تھا، امیہ بن خلف جو ان کا آقا تھا اس وقت، ان سے چھڑا لیتے ہیں اور پھر اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ اس طریقے کا ظلم ہوا کرتا تھا۔ یہ جو وحی کا پروسیجر ہے، وحی ہوتی تھی اور پھر صحابہ کرام کو بتایا جاتا تھا، اس کو نوٹ کیا جاتا تھا، پھر نمازیں کس طرح سے چھپ چھپ کے پڑھی جاتی تھیں، اور ایک میٹنگز ہوتی تھیں اس وقت۔ تو یہ بالکل بھی آسان پروسیجر نہیں تھا، بہت ٹف پروسیجر تھا۔ ہم تک تو پھر بھی ہمارے کبرڈ کے اندر، ہمارے شیلف کے اندر قرآن موجود ہے، اور ہم اس کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور یہی قرآن ہم تک کتنی مشکلات کے ذریعے پہنچا ہے، وہ ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکلات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کریں، کتنی مشکلات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تک آئیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں، بھلے ہم بائی بانڈ مسلم ہیں، ہم تک ایسی اسلام پہنچ گیا اور ہم نے اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کری، لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت پڑھیں اور ان واقعات کو سمجھیں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ تو جزاکم اللہ خیراً، اللہ حافظ۔